اس نے انگوٹھی کی مدد سے کارڈ انلاک کیا، اندر سے ایک پرانی فائل نکالی جس پر کچھ ہاتھ سے لکھا تھا۔ اس نے انوار کی طرف دیکھا۔ میرے خاص بندوں کو کال کرو ابھی۔ انوار چونک گیا۔ سر، رات کے 3 بج رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ سر پر موت منڈلا رہی ہے۔ کہاں مر گئے تھے وہ جب یہ سب ہوا؟ بلاؤ سب سالوں۔ پاشا چلتے چلتے رکا۔ شمس خان کہاں ہے؟ انوار جلدی سے بولا۔ سر، لاہور میں تھا مگر اب کہیں روپوش ہے۔ پاشا کی نگاہیں تیز ہو گئیں۔ بزنس ڈبو کے بیٹھا ہے اپنا، اب مجھے مروائے گا۔ کرو فون سب کو۔ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا، ابھی تو اصل کھیل شروع ہو رہا ہے۔ وہ ہنسا، لیکن وہ ہنسی زہر سے بھری ہوئی تھی۔ دشمن طاقتور ہو تو مارنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ پاشا نے فائل کے اندر سے ایک اور کاغذ نکالا جس پر 3 نام لکھے تھے۔ جلال انصر، یونیورسٹی کا استاد جو اصل میں پاشا کے لیے ذہین اور بے رحم دماغ تھا۔ شمس خان، وہ رابطہ کار جو بیرون ملک سمگلنگ کا مکمل نظام سنبھالتا تھا۔ ظہور علی، ایک ایسا نام جس کے بارے میں انوار بھی حیران تھا کہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے سر؟ ظہور علی۔ پاشا کی مسکراہٹ بھیانک ہوئی۔ یہی تو راز ہے، جو سب سے خاموش ہو وہی سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں صرف ان 3 شہروں میں ہوں؟ نہیں، میرے آدمی تمہاری تمام یونیورسٹیوں، تمام فیکٹریوں، تمام مسجدوں تک میں بیٹھے ہیں۔ تباہ کر دوں گا میں اس ملک کو، اور اب وہ موت اور ستارہ میرے خاص نشانے پر ہیں۔ یہ نام مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ کمرہ دھیرے دھیرے خاموش ہو گیا، مگر پاشا کی آنکھوں میں وہ طوفان تھا جو اب ہر چیز بہا لے جانے والا تھا۔ کمرہ روشنیوں سے بھرا نہیں تھا، بلکہ کم روشنی، دیوار پہ لگی اسکرینوں کی چمک اور ایک خوفزدہ سا ماحول۔ یہاں پاشا کا ذاتی اجلاس جاری تھا۔ کمرے میں موجود پاشا وہی ظالم درندہ جو جرم کے اس پورے نظام کا سرغنہ تھا۔ شمس خان، وہی شخص جس نے حیدر سے ڈیل کی اور جس کی ایک چال خود اسی پر پلٹ چکی تھی۔ جلال انصر، یونیورسٹی کا استاد مگر حقیقت میں دشمن کا دماغ۔ ظہور علی، پراسرار، خاموش اور سب سے خطرناک، جس کے چہرے پر سکون مگر دماغ میں بارود بھرا تھا۔ پاشا کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ کس طرح ہو سکتا ہے یہ سب؟ کس طرح؟ اس نے اچانک ایک فائل ہوا میں پھینکی جو زمین پر گرتے ہی کھل گئی۔ یونیورسٹی میں ڈرگ غائب، لڑکیاں غائب، لاہور کے دونوں اڈے تباہ، کراچی کے سٹور جل کر راکھ ہو گئے۔ اس نے جلال کی طرف غصے سے دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ کسی کو شک نہیں ہوا۔ جس رات ہم نے لڑکیوں کی اگلی کھیپ نکالنی تھی اس سے پہلے ہی حملہ ہو گیا۔ جلال نے پسینہ پوچھتے ہوئے جواب دیا، سر میں نے پوری احتیاط کی تھی، ابھی تک ہمیں کسی نے نہیں پہچانا، ہمارے اپنے بندوں کو بھی نہیں معلوم کہ اندرونی سسٹم کیسے چل رہا ہے۔ اسی لمحے جلال کا فون بجا۔ اس نے کال سنی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ فون بند کرتے ہی اس نے پاشا کی طرف دیکھا۔ سر، ایک بری خبر ہے، کافی کا ہیڈ ہمارا بندہ اور پرسمل کا سیکٹری دونوں غائب ہیں، نہ گھر، نہ فون، نہ اڈے، کہیں کوئی نشان نہیں۔ پاشا کا خون کھول اٹھا۔ اس نے پوری طاقت سے میز پر مکہ مارا۔ سب فائلیں، گلاس، نقشہ فرش پر جا پڑی۔ یہ ہے تم لوگوں کی چالاکی؟ کوئی ایک ایک کر کے ہمارا سارا سسٹم تباہ کر رہا ہے اور تم سب بس زبان ہلانے پر لگے ہو، زبان ہلا رہے ہو۔ بتاؤ کون ہے یہ موت اور ستارہ، اور کیسے ہر جگہ صحیح وقت پر پہنچ رہے ہیں؟ ہر ڈیل برباد، ہر قدم پر نقصان۔ شمس خان نے آہستہ سے کہا، سر وہ شخص خود کو موت کہلواتا ہے اور جو بھی کرتا ہے اتنی صفائی سے کوئی نشان نہیں چھوڑتا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، اور اب تک اس نے خود ہی اپنی پہچان چھوڑ دی، جیسے خود ہمیں چیلنج کر رہا ہو۔ پاشا کی آنکھوں میں چمک آئی، یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے تلاش کریں۔ وہ ہنسا، زہر سے بھری ہوئی ہنسی۔ تبھی اس نے ظہور علی کی طرف دیکھا جو اب تک خاموش بیٹھا تھا۔ ظہور، تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ تمہارا لاہور والا اڈا اب تک تم ہی چلا رہے تھے نا، تمہارے بندوں نے کچھ نہیں دیکھا؟ ظہور نے پہلی بار زبان کھولی، مگر اس کی آواز سرد اور حساب شدہ تھی۔ یہ کام عام لوگوں کا نہیں۔ جس انداز میں انہوں نے نقب لگائی، کیمروں کو کاٹا، سگنل جام کیا، پھر لڑکیوں کو لے کر جانا کسی عام بندے کا کام نہیں۔ یہ کسی خفیہ ملٹری یونٹ کی کارروائی لگتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو مطلب یہ کہ ہمارے پیچھے آرمی لگ چکی ہے۔ سناٹا چھا گیا۔ پاشا کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ اس نے پوری طاقت سے چیخ ماری، لعنت ہے تم سب پر، وہ ہماری سانسوں پر سوار ہو چکے ہیں اور تم سب بس تماشائی بننے بیٹھے ہو۔ اس نے غصے سے کرسی کو لات ماری اور کرسی دیوار سے جا لگی۔ مجھے پوری تفصیل چاہیے۔ یہ ستارہ کون ہے یہ موت؟ کس نے انہیں بھیجا؟ ان کے رابطے، ان کے پیچھے کون ہے؟ اور اگر وہ آرمی سے ہیں
تو کس یونٹ سے؟ کون سی ایجنسی؟ میں ان کی زندگیوں کو جہنم بنا دوں گا۔ یہ جو آگ انہوں نے جلائی ہے اب وہ ان کے وجود کو جلا کر راکھ کرے گی۔ پاشا اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے تینوں آدمی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے مگر کوئی کچھ نہ بول سکا۔ صرف ایک بات طے ہو چکی تھی، اب کھیل صرف بچاؤ کا نہیں بلکہ اب کھیل موت کا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا ستارہ اور موت تک پہنچنا ناممکن ہے۔ جب تک یہ لوگ ستارہ اور موت تک پہنچیں گے، ستارہ اور موت ان تک پہنچ کے انہیں جہنم واصل کر دیں گے۔ کراچی۔ کھڑکی کے پاس ایک دبلا پتلا وجود خاموشی سے کھڑا تھا۔ باہر اندھیرے میں چمکتی لائٹس اور شہر کی گونج، مگر اندر کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ نایاب عرف ستارہ اپنے بازو سینے پر لپیٹے کھڑی تھی، نظریں دور، کہیں بہت دور تھیں اور ذہن ماضی کی کسی گہری وادی میں۔ اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز گونج رہی تھی، کوئی بہت اپنا، کوئی بہت اپنا وہ۔ اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز گونج رہی تھی، کوئی بہت اپنا، تو میرا سکون بن چکی ہے۔ اور نایاب دھیرے سے مسکرائی، آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ کاش میں تمہیں بتا سکتی کہ جتنی محبت تمہیں مجھ سے ہے شاید اس سے کہیں زیادہ مجھے تم سے ہے، مگر میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا مشن باقی ہے، میرے ماں باپ کا خون باقی ہے۔ میں تمہیں کیسے کہہ دیتی، تم میرے دل کا وہ حصہ ہو جسے میں خود بھی چھونا نہیں چاہتی۔ یہ سب سوچتے ہوئے ایک دستک تھی، اس کے خیالات کی لڑی توڑ دی۔ دھک دھک دروازہ کھلا، لائکا اندر آئی، چہرے پر سنجیدگی۔ لائلا، نایاب، دونوں بندے، یونیورسٹی کا سیکٹری نوید اور کیفے کا ہیڈ اصغر گرفتار ہو گئے ہیں، کیا کرنا ہے؟ نایاب نے پلٹ کر بس ایک نظر ڈالی، پھر سرد آواز میں کہا، انہیں اس جگہ لے جاؤ، میں ملتی ہوں۔ لائکا ہلکی پریشانی سے بولی، تم ٹھیک ہو؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ 5 سال ہو گئے ہمیں ساتھ، مگر تم نے آج تک مجھے کچھ نہیں بتایا۔ نایاب نے بمشکل مسکرا کر کہا، بس کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو خود سے بھی نہیں کہے جا سکتے۔ لائکا، ٹھیک ہے، میں تیاری کرواتی ہوں، تم 30 منٹ میں آ جاؤ۔ لائکا چلی گئی۔ نایاب نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں چمک اور لبوں پر عہد۔ ابو، میں آپ کے قاتلوں کو زمین کے اندر سے نکال کر کتے کی موت ماروں گا۔ آپ کا خواب آپ کی نایاب ضرور پورا کرے گی، جو آپ نہ کر سکے نا وہ آپ کی بیٹی کر کے دکھائے گی۔ الماری سے اپنا ہمیشہ والا بلیک سوٹ نکال کر وہ واش روم فریش ہونے چلی گئی۔ تیاری مکمل ہونے کے بعد وہ ٹارچر روم کے لیے روانہ ہو گئی۔ کمرے میں سیاہ دیواریں، زنجیروں کی آوازیں اور روشنی، صرف ان 2 کرسیوں پر جو کمرے کے بیچوں بیچ رکھی گئی تھیں، ان پر بندھے ہوئے وہ لوگ، نوید سیکٹری کا یونیورسٹی اور اصغر کیمپس کیفے کا ہیڈ، چہرے پر ہوائیاں، پسینہ، خوف اور آنکھوں میں زندگی کی آخری امید۔ دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے۔ نایاب عرف ستارہ، سیاہ لباس، چہرے پر سیاہ ماسک، سرخ انگارہ آنکھیں، ہاتھ میں ایک دھاتی پلاس اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا بلیڈ، قدموں کی چاپ سے ہی خوف گھلنے لگتا ہے۔ وہ خاموشی سے قریب آئی، بتاؤ کس کے حکم پر ہوتا ہے یہ سب؟ بچیاں کہاں جاتی ہیں؟ کراچی کے علاوہ کون کون شامل ہے؟ نوید کی کانپتی آواز لی، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم تو بس معمولی آدمی جو قوم کی بیٹیوں کو نیلام کرے۔ وہ معمولی نہیں، حیوان ہوتا ہے، اور حیوان کو انسانوں کی سزا نہیں دی جاتی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی، اصغر کے چہرے کے قریب آئی اور بائیں ہاتھ کے ناخن پر پلاس رکھا۔ ہر جھوٹ پر نا ایک ناخن، پہلا ناخن کھینچا، اس کی چیخ گونجی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اصغر، جلال انصر اس کے کہنے پر کام کرتے ہیں، مجھے اور کچھ نہیں پتا، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ نایاب پھر نوید کی طرف پلٹی، تمہیں بچنے کا موقع تھا مگر تم نے وہ بچنا جو قوم کے دشمن ہیں ایک ایک وہ گنوا دیا۔ ایک ایک کر کے نوید کے ناخن بھی کھینچے جانے لگے، خون، چیخیں اور توبہ، مگر نیاب کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ نوید روتے ہوئے، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ کراچی میں ہی کہیں بلکہ دوسرے شہروں، لاہور، پنڈی، فیصل آباد، سب جگہ نیٹ ورک ہے۔ جلال کراچی کا ریکٹ سنبھالتا ہے، اسی طرح دوسرے شہروں کا کام اور لوگ سنبھالتے ہیں۔ ہم نے صرف باس کا نام سنا ہے، پاشا، ہمیں صرف ایڈریسز اور بچوں کے نام بھیجے جاتے تھے، ہمیں اور کچھ نہیں معلوم۔ پاشا کا نام سن کر نایاب کے وجود میں ایک لہر سی دوڑ گئی، غصہ، کرب، بدلہ، جنون، خوف، نہ جانے کون کون سے کرب چہرے پر واضح ہوتے، لیکن وہ اپنے تاثرات پر قابو پا کر پلٹی اور سرد آواز میں شازل کو بلایا۔ شازل، دیوار کے ساتھ کھڑا ایک سایہ سامنے آیا، پتہ کر لو یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، اور سنو یہ دونوں مرے نہیں۔ شازل سرد لہجے میں بولا، سمجھ گیا میم، ہر دن ہر رات
ان کے جسم پہ ایسے زخم دو کہ آئندہ کوئی دشمن ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ یہ چیخیں ان کے باقی ساتھیوں کے کانوں میں گونجنی چاہیے۔ شاذل مسکرا کر بولا، جی میم، ایسا ہی ہوگا۔ نایاب خاموشی سے پلٹ کر دروازے سے نکل گئی۔ پیچھے بس 2 چیخیں رہ گئیں۔ لاہور، خفیہ سیکیورٹی آفس، آرمی برانچ۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ دیواروں پر لگے نقشے، سکرینز پر چلتی لائیو فیڈز اور میز پر کی سرکاری فائلیں، ہر چیز غیر معمولی کشیدگی کا پتہ دے رہی تھی۔ کرنل برہان سکندر سنگین چہرے کے ساتھ فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تب دروازے پر دستک ہوئی۔ کرنل برہان اندر آؤ۔ کم ان۔ دروازہ کھلا۔ حیدر عرف موت اندر داخل ہوا۔ وردی میں نہیں بلکہ اس کی موجودگی ویسی ہی باوقار اور بااثر تھی۔ کرنل نے اسے دیکھ کر فائل بند کی اور اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ پچھلے مشن کی رپورٹ، حیدر سنجیدہ انداز میں بولا۔ سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لاہور میں کامیاب کارروائی کے بعد ہمیں چند اہم شواہد ہاتھ لگے ہیں۔ ڈیٹا کی جانچ سے پتہ چلا ہے کہ نیٹ ورک صرف لاہور میں نہیں بلکہ کراچی سمیت کئی بڑے شہروں میں پھیل چکا ہے۔ ہر کونے سے ایک ہی نام ابھر رہا ہے، پاشا۔ کرنل برہان نے ایک لمحے کو گہری سوچ میں آنکھیں بند پھر آہستہ سے بولے۔ کرنل برہان نے ایک لمحے کو گہری سوچ میں آنکھیں بند کی پھر آہستہ سے بولے، ہم نے کراچی میں چیف خرقان احمد سے بھی معلومات لیں۔ وہاں بھی یہی نام سامنے آیا ہے، پاشا، ایک پرانا کھلاڑی جو کئی سال سے مختلف شناختوں میں کام کر رہا ہے۔ اسمگلنگ، بچوں کی خرید و فروخت، سب اسی کے زیر سایہ ہو رہا ہے۔ حیدر جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے بولا، سر، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حیدر، تم اپنی ٹیم کے ساتھ 2 دن کے اندر کراچی روانہ ہو جاؤ۔ وہاں ستارہ کی ٹیم پہلے ہی موجود ہے جو کراچی کا مشن سنبھال رہے ہیں۔ تم اور وہ ٹیم مل کر اصل دشمن تک پہنچو۔ مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے۔ حیدر، جب تک تم جیسے لوگ موجود ہیں یہ وطن سلامت ہے۔ جاؤ اور بتا دو ان درندوں کو کہ یہ ملک اب ان کے لیے نہیں۔ حیدر آہستگی مگر عزم بھرے لہجے میں بولا، انشاءاللہ سر، ہم ان کا ہر منصوبہ ناکام کر کے کتے کی موت ماریں گے۔ اللہ تم سب کی حفاظت کرے اور اس مقصد میں کامیاب کرے۔ آمین سر۔ اللہ حافظ سر۔ وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک نیا مشن، ایک نیا ہدف، اور اس بار دشمن کو بچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ 2 دن کے وقفے کا اعلان کر کے حیدر اپنی ٹیم کو باضابطہ آرام کی ہدایت دے چکا تھا۔ یہ وقفہ اگلے بڑے مشن سے پہلے کی خاموشی تھا، طوفان سے پہلے کی گہری خاموشی۔ اب وہ خود اپنے ذاتی گھر واپس لوٹ چکا تھا۔ یہ ایک عالیشان محل تھا جو لاہور کے پوش علاقے میں واقع تھا، جدید طرز تعمیر، سیکیورٹی سسٹم سے آراستہ، ہر کمرہ شاہانہ انداز میں سجا ہوا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ صرف موت نہیں بلکہ حیدر تیمور بن کر رہتا تھا۔ دروازے پہ قدم رکھتے ہی پرانے وفادار ملازم خوشنود خان قومشی نے دروازہ کھولا۔ سلامتی ہو بیٹا، رات کے 10 بج چکے ہیں۔ سب ملازم اپنے اپنے کوارٹرز میں جا چکے ہیں۔ حیدر نے مختصر سا سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے سیدھا سیڑھیاں چڑھ کر اوپری منزل پر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرہ نہیں، ایک خاموش شاہی کمرہ، نرم روشنیوں میں ڈوبا ہوا، نہری پردے، گہرے رنگ کی لکڑی کی الماریاں، اور کمرے کے وسط میں ایک وسیع و عریض بیڈ جس پر وہ تھکن سے چور بیٹھ گیا۔ کمرہ خاموش تھا مگر ایک انجانی بے چینی اس کے اندر شور کر رہی تھی۔ الماری سے نائٹ ڈریس نکال کر وہ واش روم میں گیا، فریش ہوا اور واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اندھیری چھت کی طرف دیکھتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر گیا، مگر جیسے ہی آنکھیں بند ہوئیں ایک چہرہ، ایک معصوم سا سراپا اس کی خاموش آنکھوں کا عکس بن کر گیا۔ دل بے اختیار ہو اٹھا۔ وہ اٹھا اور موبائل ہاتھ میں لے کر ایک خفیہ فولڈر کھولا جسے وہ برسوں سے چھپاتا آیا تھا۔ ایک تصویر سامنے آ گئی اور اس تصویر سے نظریں ہٹانا ممکن نہیں رہا۔ بہت ظالم ہو تم، ایسے چلی گئیں جیسے کوئی وجود کبھی تھا ہی نہیں، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی ٹھکانہ، بس گم ہو گئی۔ تصویر پر انگلی پھیرتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ کاش کہ کوئی اشارہ دے دیتی، کاش کوئی پتہ، کوئی سراغ، کہاں تلاش کروں تمہیں۔ ایک آنسو گال سے ٹپک کر موبائل پر گرا۔ بچپن میں ماں باپ کا پیار نصیب نہ ہوا اور اب تمہاری محبت سے بھی محروم رہا۔ آخر کیوں میں ہی محبت کے معاملے میں بدقسمت کیوں ٹھہرا؟ وہ آنکھیں موندے خاموشی سے زخم سہتا رہا، اور وہی شخص جس کا نام سن کر دشمنوں کے رنگ اڑ جاتے تھے، جو موت کے نام سے پہچانا جاتا تھا، آج ایک انکہی محبت کے درد میں ٹوٹ چکا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اٹھا، وضو کیا، نماز ادا کی، اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے ٹپکتے آنسو ہاتھوں پر گرنے لگے۔ یا اللہ، بچپن میں ماں باپ کا سایہ چھن گیا، میں سہ گیا، خاموش رہا، مگر یہ درد مجھے توڑ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ محبت کرتی ہے
مگر کچھ ہے جو اسے کچھ بھی کہنے سے روکتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے وہ خوش نہیں ہے، اس کے دل میں دکھ ہے، درد ہے۔ یا اللہ، اگر میری محبت سچی ہے نا تو اس کے ہر دکھ کو دور کر دے۔ میں مضبوط ہوں مگر اندر سے بکھرا ہوں، یا اللہ اسے سکون دے، اسے خوش رکھ۔ یہ کہہ کر وہ فرش پر سجدے کی حالت میں گر گیا اور آخر کار اسی سجدے کی حالت میں روتے روتے بے خبری کے عالم میں نیند اس کی آنکھوں میں اتر آئی۔ کراچی، نایاب کو چیف خرقان کا فون آیا تھا۔ انہوں نے گھر ملنے بلایا تھا۔ نایاب جیسے ہی چیف خرقان کے بنگلے میں داخل ہوئی، سامنے کھڑے ایک سیکیورٹی گارڈ نے ادب سے کہا، میم سر روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نایاب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ کھولا۔ السلام علیکم سر۔ سامنے موجود شخص 60 سال کے لگ بھگ، آنکھوں میں شفقت، پہچان چیف فرقان احمد، لیکن نایاب کے لیے وہ صرف انکل تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں انکل، آپ بتائیں طبیعت کیسی ہے؟ چہرے پر نرمی تھی، آواز میں احترام اور ایک چھپی ہوئی محبت، ایسی محبت جو کبھی بیان نہیں ہوئی، نہ باپ بیٹی کی، نہ خون کی، مگر دل سے دل کی۔ بالکل ٹھیک ہوں۔ خیریت؟ یوں اچانک بلایا آپ نے؟ ہاں، بس سوچا آج تمہیں گھر بلا لوں، کھانے کا بھی بہانہ ہو جائے گا اور کچھ اہم باتیں بھی کرنی ہیں۔ کیا اب اپنی بیٹی کے ساتھ وقت بھی نہیں گزار سکتا؟ بالکل گزار سکتے ہیں انکل، نایاب نے مسکرا کر کہا۔ تو چلو پہلے کھانا کھاتے ہیں، باقی باتیں اسٹڈی روم میں۔ دونوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور ملازم کو چائے کا کہہ کر اسٹڈی روم کی طرف چل دیے۔ چیف خرقان ایک فائل نایاب کے سامنے رکھتے ہیں۔ نایاب، کل تمہاری ملاقات لاہور ٹیم سے ہوگی، جنہوں نے لاہور مشن ہینڈل کیا ہے۔ ان کے ہیڈ کو موت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی دی گئی انفارمیشن میں سے ایک نام بار بار سامنے آ رہا ہے، پاشا، اور اب وقت ہے تم دونوں ٹیمز مل کر اسے ختم کرو۔ انکل آپ فکر نہ کریں، یہ مشن بھی مکمل ہو جائے گا۔ میرے ٹیم ممبر لاہور ٹیم کو ہیڈ کوارٹر سے میری دنیا میں لے آئے گا، وہیں ملاقات ہو جائے گی ان سے۔ ستارہ کی دنیا ایک بوسیدہ عمارت جیسا کھنڈر، جس کے در و دیوار پر خاموشی کا راج تھا، لیکن اندر جدید ٹیکنالوجی، رڈار، اسلحہ اور تربیت یافتہ ایجنٹس کا مرکز۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے میری بیٹی۔ انہوں نے نایاب کا ماتھا چوما۔ نایاب کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ آئی۔ میں چلتی ہوں انکل، بہت کام ہے کرنے کو، چائے پی کر جانا بچے۔ تبھی ملازم چائے لے کر آیا، چائے کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ ہوئی اور پھر نایاب گھر کو روانہ ہوئی۔ کراچی، روشنیوں کا شہر، مگر یہاں کی گلیوں میں کچھ سائے صرف روشنی نہیں، خوف بھی بکھیرتے تھے۔ جب جہاں ایک طرف زندگی دوڑتی تھی، وہیں دوسری طرف ایک خوفناک تنظیم کے پنجے خاموشی سے پھیل چکے تھے۔ انہی سناٹوں میں ایک دبنگ شخصیت، خاص سٹائل، مہنگے سوٹ، چمکتی گاڑی، سیدھا ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، باہر ایک پرکشش سنجیدہ چہرہ، آنکھوں میں ٹھہراؤ مگر دل میں طوفان۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی موت تھا۔